السلام علیکم ویورز، آج بڑے دنوں کے بعد ہمارے ہاتھ چڑھے ہیں زوار کامریڈ صاحب۔ یہ ماشاءاللہ سیاسی ورکر ہیں، بیسیکلی سیاسیات کے حوالے سے ہمیشہ یہ پر امید رہتے ہیں، اور ابھی یہ بڑے جوش و خروش سے بات کر رہے تھے کہ بس اب الیکشن آنے والے ہیں اور میں ووٹ کی تیاری کر رہا ہوں، اور بڑے وہ اس حوالے سے بڑے سرگرم ہیں اور بڑے پرجوش ہیں، الیکشن کمپین بھی کرنا چاہ رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کو انالائز بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ الیکشن شاید نہ ہی ہوں گے، اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشن کے ہونے کی امید نہ پر بھی ہے اور ہاں پر بھی ہے، تو کامریڈ صاحب اس کے اوپر بڑے اگریسو ہو جاتے ہیں۔ سر، آپ کو کیا اس کے اوپر بڑا یقین ہے کہ الیکشن ہو کر ہی رہیں گے 8 فروری کو؟ اچھا، میں اس میں دو پہلو دیکھتا ہوں۔ پہلے سوری، آپ کا شکریہ ادا کرنا۔ کوئی بات نہیں سر، شکریہ نہ ادا کریں، آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ الیکشن پر آپ الیکشن کا سر ایشو جو ہے نا بڑا اہم ایشو ہے پبلک میں۔ ایک اوپینین جو ہے نا وہ ہر جگہ یہی ملے، الیکشن نہیں ہونے جی، الیکشن نظر ہی نہیں آ رہے جی۔ لیکن میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ بیسیکلی الیکشن جو ہے، ایک تو ہماری اپنی آئین کی ضرورت بھی ہے، لیکن آئین کو بھی لوگ پھاڑ دیتے ہیں چند صفحوں کی کتاب کہہ کر۔ کسی کی ضرورت ہے سر آئین کو پھاڑے؟ سر لوگوں کو، خاص طور پر ڈکٹیٹر کہتے رہے ہیں نا۔ اچھا، ڈکٹیٹر سر، وہ تو نہیں ہے نا سر، تو وہ میں نے ان کو کوٹ کیا۔ تو اس کے علاوہ پھر جو اگلی بات ہے، وہ میں جو ایک بڑی لاجک سمجھتا ہوں الیکشن لازمی ہونے کی، وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے جو آپ کو قسط دینی ہے وہ مشروط ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی تو ہم آپ کو مالی طور پہ فنانس دیں گے، آئی ایم ایف کی یہ شرط ہے۔ لیکن سر میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ مشروط ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی تو وہ قسط دیں گے آئی ایم ایف والے، معذرت کے سر ویسے آپ کا یہ پوائنٹ بڑا ہی کمزور ہے آپ کا اس حوالے سے جواز، کہ آئی ایم ایف نے تو قسط جو سی دی ہے وہ دی ہی یہ نگران حکومت کو ہے۔ اچھا، اور دوسری قسط کے لیے بھی جو اس کے مذاکرات ہو رہے ہیں وہ بھی نان الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور تیسری قسط جب ملنی ہے وہ بھی فروری میں مل جانی ہے، جنوری فروری میں۔ تو مارچ تک کا تو یہ سٹینڈ بائی سر، یہ $3 ارب کا جو انہوں نے پلان دیا ہے سٹینڈ بائی، یہ مارچ تک کنکلیوڈ ہو جانا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر مارچ تک بھی ہو، مارچ کے مڈ میں جائے گی نا، تو پھر وہ مشروط ہی ہوگی نا کہ اس تب تک نئی باڈی الیکٹ ہو جائے گی۔ میری رائے ہے اس میں تیسری قسط کا کیا فائدہ؟ مطلب دو پہلے تو ہم نے وصول کر کے ڈکار مار دیکھیے، وہ بھی جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں وہ الیکٹڈ گورنمنٹس نے کی ہیں، یہ آن دا ریکارڈ ہے چیزیں۔ جو پچھلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، اور بلکہ اس سے پہلے عمران خان کی گورنمنٹ جو تھی، وہ الیکٹڈ گورنمنٹ کر کے گئی ہیں، وہ نان الیکٹڈ لوگوں نے نہیں کیے۔ لیکن اس کو اسی الیکٹڈ گورنمنٹ نے اس ایگریمنٹ کو بریچ بھی کیا، آئی ایم ایف کے، پی ٹی آئی نے یا پی ڈی آئی نہیں سر؟ دیکھیے پی ٹی آئی کی جو پالیسیز ہیں نا، وہ اس وقت اس کے ساتھ ریاست ٹھیک نہیں کر رہی پی ٹی آئی کے ساتھ۔ سر میں آپ چھوڑیں، آپ دور نکل گئے، مجھے آپ صرف یہ بتائیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ سر الیکشن دیکھیے، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ اب آپ ان کے اوپر آپ کا جسے کہنے دودھ پلانا شروع کر دیں۔ نہیں سر، نہیں، دودھ پلانے والی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ الیکشن ریلیٹڈ عمران خان کے ساتھ بھی ہے یا پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہے، یا عمران کا جو فلیمنا ہے سوسائٹی میں، لوگوں میں، ووٹرز میں، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس میں تو سر کوئی دو رائے نہیں ہے، عمران کا ایک فنامنا ہے، اس کا ایک امپریشن ہے، ایک امپیکٹ ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو اب ریاست اپنی توقعات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے اسکرپٹ کو پورا کرنے کے لیے گوہر خان جیسے کریکٹر جو ہے اسکرپٹڈ، وہ ڈال رہی ہے پی ٹی آئی کے نام پہ، اس لیے کہ گوہر خان کو تو خان صاحب نے ہی، خان صاحب نے کیا ہے نا، تو خان صاحب بھی چاہتے ہیں مفاہم ہو تو۔ اچھا سر، ہمیشہ یہ مزاحمت بلکہ جارحیت پر اب اس کے ساتھ جو ہوا ہے، اور میں یہ بات انتہائی دکھ کے ساتھ کہوں گا کہ پاکستان میں جو مقتدرہ ہے، اس نے اپنے مخالفین کے خلاف، کوئی بھی اس کا مخالف تھا، سیاسی تنقید ہونی چاہیے، سیاسی احتساب ہونا چاہیے، جو ان کی کرپشن، اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ آپ ان کی فیملیز کے ایشوز کو، اسکینڈلز کو بیچ چوراہے میں لے آتے ہیں، اور یہ سبھی کے ساتھ ہوا ہے۔ سر جی یہ بات میں آپ کو بات بتاؤں، اپنا کامریڈ صاحب، کسی بندے کو توڑنے کے لیے ہوتا ہے سر، مجھے ایک بات بتائیں، کسی بندے کو توڑنے کے لیے یا جوڑنے کے لیے بات تو پیچھے رہ گئی۔ مجھے اب سمپل یہ بات بتائیں کہ جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں، جھوٹے سچے اقتدار میں ہوتے ہیں، تو ہم اپنے حواس سے اور اپنی اوقات سے باہر کیوں نکل جاتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ 9 مئی کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا، کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ
نہیں یہ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ پاکستان کے اندر 9 مئی کا واقعہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ جو پاکستان کی ایک جیوگرافک صورتحال ہے، پاکستان کی جو ایک اسٹریٹجک صورتحال ہے، پاکستان کی جو ایک ڈیفنس کے پوائنٹ آف ویو سے صورتحال ہے، پاکستان کی ڈیموکریٹک پوائنٹ آف ویو سے جو صورتحال ہے، پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے، کیا ہم اس بات کے ہم اس چیز کے قابل ہیں کہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہمارے ملک کے اندر؟ دیکھیے کبھی بھی کوئی ذی شعور آدمی یا اس ملک کا شہری یا محب وطن کبھی اس کے بارے میں یہ رائے نہیں دے گا کہ ایسا ہونا چاہیے. تو جو جن لوگوں نے کیا ہے، سر میری بات سنیے جی، اگر 9 مئی کا آپ تجزیہ کریں تو اس میں یہ بھی نظر آتا ہے، یہ پہلو بھی سامنے رکھنا چاہیے ہمیں کہ وہ ایک طرف تو لوگ کہتے ہیں نا یہ پی ٹی آئی کا سکرپٹڈ تھا، تو پی ٹی آئی کے جو مخالف قوتیں ہیں وہ تو ماہر ہیں اسکرپٹ لکھنے کی. چلے وہ انہوں نے میں کہتا ہوں پی ٹی آئی کا سکرپٹ نہیں تھا. کیسے کیا جا سر سکتا آپ کی بات کو مان لیا، پی ٹی آئی کا سکرپٹ نہیں تھا، سکرپٹ کسی اور کا تھا. کس کا؟ کسی بھی کا بھی، جس کا بھی سکرپٹ تھا. جی جی جی. اس پر ایکٹنگ کس نے کی؟ دیکھیے ایکٹ جو ہے وہ جو سیاسی موب اس پر ایکٹ کس نے کیا؟ میں عرض کرنے لگا ہوں موب جو ہوتا ہے نا سر موب. آپ آگے نے مجھے اس کا پہلے سوال پر نا آپ اس کو کلیئر کر دیا کریں پھر آگے چلا کریں. مجھے یہ بتائیں کہ میں نے تو آپ کی بات کو اسی وقت سیکنڈ کر دیا کہ جی پی ٹی آئی کا سکرپٹ نہیں تھا، وہ سکرپٹ کسی تھرڈ پارٹی کا تھا. اس سکرپٹ کو ایکٹ کس نے کیا؟ ایکٹ تو پی ٹی آئی نے کیا. تو پھر لیکن کیوں کیا؟ لیکن یہ بھی دیکھیں کہ وہ کس طرح رونما ہوا، کس طرح عمل میں آیا. ایسے کہ جب معاو ہوتا ہے اس کو پہلے سر مجھے آپ یہ بھی بتا دیں کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں یا پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ سر میں اس وقت تو کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں، سچی بات یہ ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ اس لیے کہ ساری زندگی سبھی پارٹیوں نے آپ نے جیو بھٹو کا جو ہے جیو بھٹو کہاں ہے؟ بھٹو کہاں ہے؟ بھٹو کی نہ کوئی پالیسی ہے، نہ کوئی مینیفیسٹو ہے، نہ کوئی منشور ہے. اور اچھا آپ کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں؟ آپ آج کا آپ کا ڈیکلیریشن آپ کا یہ ہے؟ میرا ڈیکلیریشن یہ ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سب نے اسٹیبلشمنٹ کو کندھا دیا کسی نہ کسی انداز میں. اس میں پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو بنی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو کندھا نہیں دیا، اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ پکڑنے کی سب نے کوشش کی ہے. کیوں پکڑا ہے؟ ڈوبتی اس کا ہاتھ پکڑ کر کیوں کھینچتے ہیں؟ سر ڈوبتی اسٹیبلشمنٹ کو کندھا دینے کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں نہیں سمجھتا، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ کوئی کچھ بھی کرتا رہے، ہوش مندی کے اعتبار سے، فراست کے اعتبار سے، دور اندیشی کے لحاظ سے، ایک ذمہ دارانہ طرز عمل کی بنیاد پر معاملات کو انالائز کرنے کے حوالے سے جو ذمہ داری ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ پر عائد ہوتی ہے. جب حالات ایسے کریٹ ہو جائیں جیسے مرضی ہو جائے، جتنے مرضی، میں کہتا ہوں جتنے حالات ورسٹ ہوں گے اتنی ہی ان کی دانش کا پتہ چلے گا کہ یہ کتنا. نو ڈاؤٹ کہ مشکل ترین حالات میں ہی سیاستدان کی صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے. لیکن سر جب ہم نے سیاست کا اوڑھنا بچھونا ہی اقتدار کو بنا لیا ہے اور اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے ہم ہر اے بی سی ڈی سے مدد لیتے ہیں، ان کے ساتھ آپ انٹریگ کرتے ہیں، ان کے اندر سے ہاتھ پکڑتے ہیں، ان کو کھینچتے ہیں، ان کو آفر کرتے ہیں، پیشکشیں کرتے ہیں، میں نے پھر آپ روتے بھی ہیں. ابھی جو بات کی اور سر پھر اب میں بات آپ سے الیکشن کی کرتا ہوں، آپ بھاگ کے جو ہے الیکشن تو سر ہونے ہیں. کہاں ہونے ہیں؟ وہ انشاءاللہ 8 فروری کو ہوں گے. کیا ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس یہ ہے کہ ایک تو جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ ضروری ہے انٹرنیشنل سنیریو میں. چلیے آئی ایم ایف کو اگر آپ چھوڑ بھی دیں تو انٹرنیشنل سنیریو میں یہ ایک الیکٹڈ باڈی ہونا ضروری. اس کے بعد جو میں نے پہلے آئین کی بات کی تھی، قانون کی بات کی تھی، وہ مارچ میں جو الیکشن ہونے ہیں سینٹ کے، اس کے لیے ایک الیکٹرل کالج تو چاہیے نا صوبائی اسمبلیوں میں. وہ اگر الیکشن نہیں ہوں گے فروری میں تو مارچ میں پھر سینٹ کے الیکشن میں نہیں ہوں گے. تو کوئی بات نہیں، اس طرح اتنا کچھ سر اتنا آئین. اچھا ویورز، میں یہ سمجھ رہا ہوں کامریڈ صاحب بائی بک جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ الیکشن، میں خود بھی اس چیز کی آپ کی رائے کے حق میں ہوں کہ الیکشن ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے. آئین کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ارینجمنٹس ہیں ان کو میچور کرنے کے لیے ضروری ہیں الیکشن. آپ نے سینٹ کا ذکر کیا، اس کے لیے ضروری الیکشن ہے. اور اس کے لیے جو ابھی تک جو آثار دکھائی دے رہے ہیں، ساری موومنٹس بھی بن رہی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ایکٹیو ہیں. بلاول صاحب آج کل چڑھائی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں میاں صاحب کے اوپر، خاصے وہ کرٹیکل ہوئے ہیں ان کے لیے. میاں صاحب اپنی جگہ پہ اپنی ایک ادر وے میں جیسے کہہ لیں کہ وہ ساری کر رہے ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ. وہ ان کا ایک چل رہا ہے سلسلہ. فضل الرحمان سے انہوں نے ڈیل کر لی، چودھری شجاعت حسین سے انہوں نے مل لیا، ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ان کی بات ہوئی. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. الیکشن ہونے چاہیے،
لیکن پاکستان کی جو صورتحال ہے، پاکستان کے جو حالات ہیں اور پاکستان کو جس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے، خاص طور پر آپ یاد رکھیے گا یہ جو غیر قانونی غیر ملکی ہیں پاکستان کے اندر، ان کو نکالنے کا مسئلہ، اور جو قانونی تارکین وطن ہیں پاکستان کے اندر، ان کو نکالنے کا مسئلہ، اور افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور افغانستان میں جو ایک گڑھ بنا ہوا ہے وہاں پہ دہشت گردی کا، وہ ایسے میں دعا گو ہوں اس چیز کے حوالے سے کہ اللہ کرے کہ ہمارے یہاں پہ امن و امان کی صورتحال اور ہماری سیکیورٹی کی صورتحال جون سی ہے وہ سٹیبل رہے، تاکہ ہم الیکشنز کو ہوتا ہوا دیکھیں اور الیکشن کے جو ریزلٹس ہیں وہ سامنے آئیں، اور پولیٹیکل سسٹم جون سا ہے وہ پاکستان کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے ایکٹیو ہو۔ میں خود اس چیز کی حق میں ہوں، لیکن مجھے بعض خدشات جو ہیں وہ تنگ کرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ اس طرح سے نہ ہو جائے۔ ہاں، الیکشن کس طرح کے ہوں گے یہ کسی اگلی میں وہ کیا کہتے ہیں کہ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ ویورز، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کامریڈ صاحب ہمیں اب اویلیبل ہیں، یہ آتے رہیں گے۔ کچھ ان کے صحت کے مسائل تھے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی دے۔ یہ اب ہمارے ساتھ انگیج رہیں گے، ہم الیکشنز پر بھی بات کریں گے اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پر بھی بات کریں گے، مختلف خدشات کو بھی دیکھیں گے، پاکستان کی جیو پولیٹیکل سچویشن کو بھی ہم ڈسکرائب کرتے رہیں گے۔ مجھے عبدالمقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے گا۔ پاکستان کے لیے سوچیں اور پاکستان کے لیے ہمیشہ کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔